سلمان حواری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان حواری، یہ میں نے کہا یہ ساتویں امام کے الفاظ. سلمان، مقداد، ابو ذر، تین نام لیا. روز قیامت آواز ہے کہ این حواریو خاتم النبیین، کہاں ہے حواری خاتم النبیین؟ تین افراد آگے آئیں گے، سلمان و ابو ذر و مقداد. اور پھر آواز آئے گی این حواریو علی ابن ابی طالب، ان میں جناب عمار بھی ہیں، میثم تمار بھی ہیں، اور ان میں ایک اور شخصیت. اللہ کے رسول نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو، صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں جبکہ آپ بالکل صحیح مسلم ہیں، آپ بالکل صحیح مسلم سنیں گے. روایت بڑی عجیب ہے. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے کچھ ایسوں کی تعریف کی جو آپ کے صحابی نہیں تھے. آج آغاز مجلس میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا بھی، صحابی نہیں تھے. صحابی بننے کی بڑی کوشش کی اس نے، لیکن نہیں بن سکے. اللہ کے رسول نے اس کے صحابی بنے بغیر اسے صحابیوں سے افضل بنا دیا. افضل التابعین، خیر التابعین، ایک ایسی عظیم شخصیت جن کا تذکرہ ہمارے یہاں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. یہ کون شخصیت؟ ایسی شخصیت جن کا اللہ کے حبیب کا فرمان یہ ہے کہ جس کو بھی ان سے ملاقات نصیب ہو، آپ فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت، جو بھی ملے اس سے وہ خیر التابعین ہے، افضل التابعین ہے. جو بھی اس سے ملے اسے میرا سلام پہنچا، میرا سلام پہنچا دے اور اس سے مغفرت کی دعا کروا. اللہ خلیفہ دوم کا نام لکھ کر روایت میں لکھ کر جب یمن پہنچے کسی حوالے سے تو پوچھا کہ کیا تم میں اویس کوئی ہے؟ خلیفہ دوم آئے یمن میں سوال کرتے کیا تم میں کوئی اویس نام کا شخص ہے؟ اویس آگے بڑھے، ہاں میں اویس ہوں. کہ اویس تم قبیلہ قرن سے ہو؟ اب یہ قرن کی وضاحت کیا ہے وہ الگ موضوع ہے. قرن کے دو معنی دیے گئے الگ الگ انداز سے. قرن یا تو علاقہ ہے یا محلہ ہے یا قبیلہ ہے. میں نے بات کو سمیٹ دی. تو قرن سے ہو جی، مرادی ہو، آپ خاندان کے لحاظ سے مرادی بھی تھی. چلیے مرادی بھی. کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے جو کم ہوتے ہوتے درہم کے برابر رہ گئے؟ مسلمانوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، خلیفہ دوم کے الفاظ پڑھ رہا یمن میں. یہ سب پر ایکسپٹ کر رہے جی میں ہی اویس ہوں، میں ہی قرنی ہوں، میں ہی مرادی ہوں. وہ برس کے داغ مجھ پر تھے تو ختم ہوتے ہوتے درہم کے برابر رہ گئے. یعنی سرکار نے اتنی نشانیاں بتائی تھیں، اتنی نشانیاں بتائی تھیں کہ کوئی پہچاننے والا اگر پہچاننا چاہے تو پہچان لے اویس. پھر کہنے لگے اچھا تم اویس ہو تو بھائی میرے حق میں دعا کر دو. یہ اللہ کے رسول کے جملے کہ اس سے دعا کروا لینا، اور کوئی دعا کروا سکو نہ کروا سکو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دے. میں نے بہت تلاش کیا
کسی اور شخصیت کے لیے پیغمبر کے الفاظ فرماتے ہیں اگر اویس قیامت میں شفاعت کرنے کھڑا ہو گیا تو قبیلے ربیعہ اور مضر کے افراد کی تعداد کے برابر اکیلا شفاعت کرے گا. اویس، اللہ اکبر. اویس کی تاریخ پڑھنے کے لیے اشارے مکمل کر رہا ہوں. پیدا کب ہوئے؟ کیا یہ پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول کے زمانے حیات ظاہر پیدا ہو چکے تھے. آپ کے باپ کا نام تھا عامر. میں نے بہت تلاش کی قبلہ، مجھے ماں کا نام نہیں ملا. جناب اویس کی ماں کا نام، اویس کے باپ کا نام یا عامر ہے یا عمر ہے یا عمر ہے. اویس کی ماں کا نام نہیں معلوم. لیکن اویس اسلام کب لائے؟ جب یمن مولائے کائنات گئے تھے، اور یمن سے ہی مولا آئے تھے حج کے لیے، حجۃ الوداع کے نام سے. اس وقت مولائے کائنات کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے اویس. اب تو سمجھیں ہاتھ کس کا، نیچے ہاتھ کس کا. مولائے کائنات کے دستے مبارک پر ایمان لائی تھی. پھر اپنی ماں کی خدمت میں رہتے تھے. اور آج سنیں ماں کے اعتبار سے ہمارے جوان، ہمارے دوست اور احباب، ماں کیا ہے اویس نے سمجھایا. ماں کیا ہے؟ ماں کی خدمت میں رہتے تھے، اسلام لا چکے ہیں، پیغمبر کی زیارت کی بڑی تمنا کسی طرح پیغمبر تک پہنچ جائے. اور اماں بوڑھی پرانے زمانے کی عورت ہے، جیسے آپ کیا ہوتی، ارے بیٹا حالات بڑے خراب ہیں، تو کہاں جائے گا؟ ارے مجھے چھوڑ کے تو کہاں جائے گا؟ میرا بڑھاپا. آج کا جوان تو کہتا ہے چھوڑو اماں، تم تو بوڑھی ہو، کسی کام کی نہیں، چھوڑو. اویس پہ لاکھوں سلام. ماں نے منع کر دیا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم میرے پاس رہو، میں اکیلی ہوں، تم میرا سہارا ہو. اویس نے خط لکھا روتے ہوئے، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اماں روک لیتی، میں کیا کروں، آپ بتائیں کیا کروں. پیغمبر نے جواب خط میں لکھوایا کہ اویس تم پر بھی سلام ہو، اور دیکھو تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو، ہمارے پاس مت آؤ. اور جب تک تم ماں کی خدمت میں رہو گے ہماری محبت کے ساتھ، تو تمہیں خدا ہماری زیارت کا ثواب دیتا رہے. واحد شخص ہے جس نے پیغمبر کی صحبت کے بغیر صحابیت کا شرف حاصل کیا. بعض علماء کے اللہ اکبر. ایک دن موقع ملا، اماں راضی ہو گئی. اچھا کمال کیا تھا، پیغمبر کی محبت میں اماں کو مناتے رہے. تو کبھی اگر آپ کا مسئلہ بھی ہو نا تو اماں کو مناتے رہیے گا. ماں تو ماں کبھی نہ کبھی تو مان جائے گی، مگر ماں سے لڑکے نہیں، ماں کو منا کے. کبھی ٹانگیں دبائیے، کبھی ماں کے سر پہ تیل رکھیے، ماں کی خدمت کیجیے، ماں مان جائے گی. ماں کو منا لیا. اماں میں چلا جاؤں کہ ہاں بیٹا چلا جاؤ، لیکن لگا دی شرط، بیٹا 2 پہر تک واپس آ جانا، میں رات تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. کہاں یمن اور کہاں مدینہ منورہ. آج یمن کے مسائل کو سمجھیے گا، بہت غور کیجیے، اور یمن کے مسائل سمجھتے بات سمجھیے گا کہ یمن سے آنے والا کیسا عاشق ہو سکتا ہے کہ مدینے والے اس سے دعا کراتے. اب تو پہچان لو، وہ یمن والوں کو سلوات پڑے، محمد والے محمد. یمن سے آئے. اچھا کام کیا کرتے تھے؟ کام بڑا نیچے کام تھا. وہ اونٹوں کو پالتے تھے، اور اس کے جو پیسے ملتے تھے اونٹوں کو پالنے کے بعد جو دودھ بیچتے تھے اور کام کرتے تھے، اس سے گزارے اوقات کرتے تھے. تو
لباس میں اونٹوں کے پسینے کی بو آتی تھی. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی. صحابہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کہاں پر ہیں؟ جی وہ تو مدینے کے باہر گئے ہوئے. اچھا نہیں ہے؟ نہیں کہا بیٹھو تمہیں پانی پلائیں بیٹھو. کہ نہیں بیٹھوں گا نہیں. وہ اونٹ سے اترے ہی نہیں. پیغمبر نہیں میں جا رہا ہوں. صحابہ کو غصہ بڑا ہے. یہ کیا طریقہ؟ کہ میرا سلام کہہ دینا میں جا رہا ہوں. چلے گئے. جب پیغمبر شام تک پہنچے مدینہ منورہ تو اپنے اصحاب سے رپورٹ لی. بتائیے کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا؟ ہاں ایک آیا تھا اونٹوں کا پالنے والا جمال کہہ لیں اس کو ساربان. اس کے جسم سے پسینے اونٹ کی بو آتی تھی. اتنا نخرے کرتا تھا کہ اونٹ سے اترا ہی نہیں. پوچھا پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں میں جا رہا ہوں سلام کہہ دینا. آپ مسکرائے فرمایا ہاں وہی اویس یہاں جنت کی خوشبو چھوڑ گیا. بات سمجھ میں نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی. قوت شامہ الگ الگ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ریئل کیا ہے؟ ریئل تو یہی ہے نا کہ اس کے لباس سے اونٹ کے پسینے کی بو آتی ہے. یہ ریئل ہے. جسم یہ ہے. روح کیا ہے؟ روح اتنی پاکیزہ ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں وہ اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا. اب تو پہچانیے کہ ہر ایک کا مقام مختلف ہے. کسی کی قوت شامہ خالی اونٹوں کا پسینہ اس کی بو محسوس کرے. مصطفیٰ ہو. اللہ اکبر. پھر آپ نے رخ کیا. اللہ واہ شوقاً الیک یا اویس. مجھے بڑا شوق تھا اویس تم سے ملاقات کرنے کا. واہ شوقاً الیک یا اویس انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن. میں تو رحمان کی خوشبو سونگ رہا یمن کی طرف سے. یہ فضائل ہیں جناب اویس قرنی. اللہ اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ دنیا سے پردہ فرما رہے. تو صحابہ کی فہرست میں نام شامل نہیں ہوا ظاہری انداز. اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سلوات ذرا اونچی پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اس لیے کہ توانائی ملتی ہے مجھے آپ کے الفاظ سے. میں اپنی بات مکمل کروں ضرور کہ جناب اویس کے بارے میں اللہ کے رسول جو فرما کے گئے کہ جس کو بھی ملاقات ہو میرا سلام کہہ دے اور ان سے دعا کروائے. ایک صاحب تھے انہوں نے کہا اویس سے میرے حق میں دعا کر دو. اویس تھے بڑے مطلب اصول کے پابند, ایسے ویسے نہیں تھے. آپ نے کہا تو جی ہاں جی دعا کر دوں گا آپ کے لیے. اویس ہر کس و ناکس کے حق میں دعا نہیں کرتے. غور کیجیے گا, میں روایت پڑھ رہا کتاب کا حوالہ احسن المقال 6 روایت ہے. کسی صاحب نے کہہ دیا ان سے کہ میرے حق میں دعا کرتی. کہنے لگے بات سنیں, میں سارے مومنین مومنات کے حق میں دعا کرتا ہوں. اگر آپ مومنین میں شامل ہیں تو آلریڈی دعا ہو گئی, اور اگر شامل نہیں ہے تو میں اپنی دعا ضائع تو نہیں کرتا. سلوات پڑھے محمد. اگر آپ شامل نہیں ہیں تو میں اپنی دعا ضائع نہیں کرتا. یہ اویس کا مقام. عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا بتا دیا تھا کہ اویس تم سے آ کے ملیں گے, تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے.
اور قربان ہو جائیں گے، شہید ہوں گے۔ دو روایت الگ الگ۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ مولا صفین کے موقع پر کوفے کے باہر مقام نخلیہ یا نخیلہ، یہ کھجوروں کا باغ تھا، جب باہر بڑی جگہ تھی، لشکر جمع ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں لشکر جو ابھی جمع ہو رہا ہے اس میں 1000 لوگ مکمل ہوں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ صفین تو ابن عباس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے میں دل میں سوچتا تھا مولا آپ نے اتنی فکر کیوں بیان کر دی؟ آپ فکر نہ بیان کرتے، اب اگر نہیں پورا ہو تو کیا ہوگا؟ ابن عباس خیال تو کرو، مولا کائنات فرما رہے کہ 1000 تو یہ 1000 ہو کیا رہے گا، چاہے 100 کے نوٹ پہ 0 بڑھا دی جائے۔ علی نے کہہ دیا نا، بالکل ابن عباس کا اپنے مقام پہ خیال تھا۔ اور ایک روایت یہ کہ 100 افراد کی بات تھی کہ 100 پورے ہوں گے اس لشکر میں، اس صف کے اندر تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اب سب آتے جانے بیعت کرے مولا کے ہاتھ۔ یہ بیعت کیا تھی؟ شرطۃ الخمیس، یعنی مولا سے بیعت کرتے تھے کہ ہم لشکر کے 5 حصوں میں رہیں گے، چاہے میمنہ میں ہو، میسرہ میں ہو، قلب میں ہو، خلف میں ہو، مقدمے میں ہو، اور شرط یہ کہ ہم ذبح ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ آپ فرماتے تھے میں قبول کرتا ہوں کہ جنت اور ضمانت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ تھی بیعت۔ سب آگے بیعت کر رہے تھے مولا سے، اور ایسے میں اب یا تو 1000 کا فگر تھا تو ایک کم رہ گیا، 999 یا 99۔ اور ابن عباس گرمی بہت تھی، جس سے آپ کو کبھی گرمی لگتی ہے مولانا کب ختم کریں گے مجھے پتہ نہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے، مولانا چلیں آگے، بس بہت کھڑے ہوئے ہیں، اب 99 ہو گئے، صحیح ہے چلتے ہیں۔ امام روکا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ فیگر مکمل ہوگا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، علی آگے چلیں گے نہیں جب تک کہ آنا چاہے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک ناقے پر سوار، کیونکہ یہ کوفے سے نہیں آئے تھے، باقی سب مقام نخیلہ پر کوفے سے آئے تھے، یہ آئے تھے یمن سے کوفے آئے تھے۔ تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے بالکل سادہ لباس میں چلے آ رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے امام کی خدمت میں آئے، پوچھا کون آتا ہے؟ کہ اویس کہ قرنی ہو؟ کہ جی مولا۔ کہ کس لیے آئے؟ آپ کی حمایت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اویس تمہیں رسول خدا نے سلام کہا۔ اویس تمہیں رسول خدا نے سلام کہا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے! کبھی سوچا آپ نے؟ انبیاء کا سردار سلام بھیجوا اور ائمہ کا سردار سلام پہنچا۔ یہ کون ہے؟ اویس۔ اچھا اویس تھے کیا؟ اویس 8 زاہدوں میں سے ایک تھے، اور وہ سب میں افضل تھے، کمیل سے بھی افضل تھے اویس۔ کمیل ابن زیاد سے بھی افضل تھے۔ تابعین میں 3 نام دیے اللہ کے رسول نے، ان میں سے سب سے بڑا نام ان کا، باقی نام چھوڑتا ہوں وقت نہیں ہے۔ اویس اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ ایک رات یہ فرماتے تھے ہذہ لیلۃ الرکوع، اور ساری رات رکوع میں رہتے تھے۔ ہذہ لیلۃ السجود، ساری رات سجدے میں رہتے تھے، کبھی سجدے کی رات تھی، کبھی رکوع کی رات تھی۔ تو کسی نے پوچھا اویس تم تھکتے نہیں ہو؟ اتنی لمبی رات ہوتی؟ رونے لگے۔ فرماتے تھے رات لمبی کہاں ہوتی ہے،
آگ تو جلدی ختم ہو جاتی. میں تو سوچتا ہوں رات اتنی تو ہوتی کہ ازل سے شروع ہوتی ابد تک رہتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا ہوں کہ اویس. اللہ اکبر. ان کی ماں سے پوچھا کسی نے کہ یہ اویس کا حال کیسے ہوگا. یہ اویس فکر بہت کرتے ہیں، عبرت بہت لیتے ہیں. یہ جاتے تھے حداد کے پاس، جب وہ لوہا گرم کرتا تھا پگھلاتا تھا اسے دیکھ کر روتے تھے. اویس کون ہے؟ یہ مولائی ہیں، پکے مولائی ہیں، اور ایسے مولائی کہ جنہیں مولا نے مولا کا سلام بھیجا. بس عزیزو، آج کی شب کی مناسبت بھی مکمل کرتے ہوئے کہ آج کی رات میں بہت سخت ترین مرحلہ درپیش تھا. یہ رات تھی لیلۃ الحریر کے نام سے، اور اس رات میں مولا نے 500 افراد کو واصل جہنم کیا، 500 سے زیادہ. اور کتنی بار مولا کی تلوار ٹیڑھی ہوئی اور آپ نے اپنے زانوں پر رکھ کے اپنے ہاتھ سے سیدھی کی. لیلۃ الحریر شب 11 صفر. لیکن اس جنگ میں امام کے ساتھیوں میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں اویس بھی ہے. اویس مولا کے ساتھ آئے تھے. حضرت عمار یاسر کے بعد اور خزیمہ بن ثابت سے پہلے بیچ میں ان کی شہادت ہے صفین کے میدان. اللہ اکبر. مولا کا ایسا عاشق ہے، ایسا دیوانہ ہے. آپ غور کیجیے گا، جملہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ نے خود رکھیے گا. میں نے نام بھی لیا، کتاب کا نام بھی لیا، حدیث بیان کی تاکہ تلاش کر لیجیے. صحابہ کرام جس سے اپنی مغفرت کی دعا منواتے تھے وہ کون تھا؟ وہ علی کا مولا ہی تھا. علی کا مولا. اللہ اکبر. جب مولائی کا مقام یہ ہو تو مولا کا مقام کیا ہو. لیکن میدان صفین میں حضرت اویس قرنی اپنی جان قربان کر کے مولا بڑا شہادت کا شوق تھا. ماں کی خدمت بھی خوب کی. صحابیت نہ ملی مگر اس سے بلند تر مقام اصحاب کی نگاہ میں رسول نے قرار دے دیا. غربت یہ کہاں دفن ہے؟ وہیں پر رقہ کے علاقے میں. خدا نصیب کرے مجھے اور آپ کو ہم حلب جائیں، حلب کے بعد رقہ جائیں. رقہ صفین کا علاقہ ہے، وہیں پر جناب اویس قرنی دفن ہے اور وہیں پر جناب عمار یاسر. بس عزادار ہو، جب بات رقہ کی آتی ہے تو آنکھوں میں رقت آ جاتی ہے.